دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ کہا گیا ابو بکر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ، جو بھی آیا ہے اجازت مانگتا ہے اندر آنے کی، اسے اندر آنے کی بھی اجازت دے دو اور جنت کی بھی خوشخبری دے دو. کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کو اندر بلایا اور میں نے کہا جی مبارک ہو، جنت کی خوشخبری. اللہ نے نبی کو اختیار نہیں دیا. یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں کنویں کے پاس بیٹھ کر یہاں جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، اور خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، اللہ نے آپ کو جو فہم و فراست عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق بہت ہی ذہین تھے، اور حضور کی ہر بات کا اگر ایک جز بھی مل جاتا، سب سے پہلے حضور کی بات کو جو سمجھتے تھے وہ ابو بکر تھے. انہوں نے اعتراض نہیں کیا حضور آپ جنت میں یہاں بانٹ رہے ہیں، ابھی تو میری زندگی باقی ہے، میں نے اعمال کرنے ہیں، قبر ہے، حشر ہے، نام اعمال میں چننا ہے. آقا فیصلے تو وہاں ہوں گے جنت اجازت کے، اور آپ یہاں بیٹھ کر آقا جنتیں بانٹ رہے ہیں. یہ آج کے بندوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو اختیار نہیں، مگر ابو بکر سے لے کر نبی کے آخری صحابی تک سارے نبی کے صحابہ کو یہ عقیدہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو جنت کی کنجیاں دے کر بھیجا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کائنات کے اختیارات سے بھیجا ہے، اس لیے فرمایا اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. پھر دستک ہوئی دروازے پہ. کون؟ اندر آنا ہے. عمر ہوں کا جو بھی ہے، اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو. تیسری مرتبہ پھر دروازہ بجا. کون؟ عثمان کا. روکو روکو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی، بڑی مشہور روایت ہے، ذوق کا تو خدشہ ہی نہیں ہے نا جی. کہاں روکو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے، کپڑا سیدھا فرمایا، کہ اب بلاؤ، اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اور ان پر آنے والے فتنوں کی خبر بھی دے دو. آنے والے فتنوں کی خبر بھی دے دو، جو ان پہ آزمائشیں آئیں گی ان کی بھی خبر دے دو. حضرت عثمان غنی اندر تشریف لے آئے، حضور سے بات چیت ہوئی، چلے گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے سوال کیا سرکار سے، یا رسول اللہ ابو بکر و عمر آئے، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں فرمایا، جیسے تھے ویسے بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ سیدھے ہوئے، کپڑا سیدھا فرمایا. کہا موسیٰ اے ابو موسیٰ، یہ عثمان وہ ہے جس سے خدا حیا کرتا ہے، جس سے خدا حیا کرتا ہے، تو پھر بتا میں نہ حیا کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، ایسے نفیس ہیں. اور جس طرح دیگر جو نئے اسلام لانے والے لوگ ہیں انہوں نے آزمائشیں برداشت کی ہیں، اسی طرح حضرت عثمان ذوالنورین نے بھی آزمائشیں برداشت کی ہیں. آپ جب ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں سن تو رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، نبوت کا پتہ بتا رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، میں سن تو رہا تھا،
لیکن ڈائریکٹ سرکار نے مجھ سے کوئی بات نہیں فرمائی. کہتے کہ میری خالہ تھی جو کاہنہ تھی، زمانہ جاہلیت میں کافروں کی کاہنہ تھی، خبریں دیتی تھی. میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میری خالہ نے میرا چہرہ دیکھا، کہا اے ابو عمرو، یہ حضرت عثمان کی کنیت اسلام سے قبل ہے. کہا اے ابو عمرو مبارک ہو، مبارک ہو. کہا خالہ کس چیز کی مبارک؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں اللہ آخری نبی کا داماد بنائے گا، یعنی تم آخری نبی کے داماد ہو، اور وہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تمہیں تخت و تاج عطا فرمائے گا، اللہ تم پہ کرم کرے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنی خالہ سے پوچھا آپ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ اسلام لا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ کہاں اے ابو عامر یہ اللہ کے واقعی آخری نبی ہیں، جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا یارانہ تھا، دوستانہ تھا. میں حضرت ابو بکر صدیق کی محفل میں آیا، میں نے کہا اے ابو بکر آپ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے عثمان اللہ نے تمہیں ذہین بنایا، اللہ نے تمہیں کمال عقل عطا فرمایا، کمال فہم و فراست عطا فرمائی، تم سمجھدار شخص ہو، کامیاب تاجر بھی ہو. ذرا بتاؤ جن بتوں کو ہم اپنے آنکھوں سے تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے یا یہ جو بدبخت کر رہے ہیں، کیا یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ کیا یہ گنگے نہیں ہیں؟ کیا یہ بہرے نہیں ہیں؟ نہ یہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، نہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، پھر یہ کہاں سے سچے ہوئے؟ حضرت عثمان نے کہا ابو بکر تم سچ ہی کہتے ہو، سچ کہتے ہو، میں مان گیا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عثمان پھر چلے حضور کے پاس. حضرت عثمان غنی کہتے جی چلیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو واضح نصیحت فرمائی، فرمایا اے عثمان میں جنت دے رہا ہوں، تم جنت لے لو، میں دے رہا ہوں تم لے لو. عرض کی یا رسول اللہ جنت لے لی، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے. حضرت عثمان